یہ جو وجہ کائنات کی بحث ہمارے سامنے آتی ہے، یہ امت کے دور زوال کی بحث ہے، امت کے دور عروج کی بحث نہیں ہے۔ جب امت عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے دور زوال میں ہے تو اب ہم وجہ کائنات تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خلاف قرآن کہتا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وجہ کائنات ہے، یعنی کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی خلاف قرآن غلو کا شکار ہو کر یہ کہتا ہے کہ وجہ کائنات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جو روایتیں اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ موضوع روایتیں ہیں، بن گھڑت روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، واہی روایتیں ہیں، انتہا درجے کی ضعیف روایتیں ہیں۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں یہ کل کائنات ہم نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو زمینی سیارہ بنایا ہے وہ آزمائش کے اصول پر بنایا ہے۔ اس زمینی سیارے کے اندر جو انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے یہ آزمائش کے اصول پر پیدا کیا ہے۔ پھر انسانی زندگی کو ہم نے جو لگژری بنایا ہے، اعلیٰ تر بنایا ہے، وہ بھی آزمائش کے اصول پر بنایا ہے۔ تو قرآن تو دوست ہم سے یہ کہتا ہے دنیا کے اندر انسان کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ رب العالمین تمہارے اعمال کی بنا پر انتخاب کرے گا تم میں سے کون ہے جسے آسمانی بادشاہت میں داخلہ دیا جائے۔